جیلان جو بغداد کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ کتاب ہے تحفۃ الراغبین، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک نوجوان دشت و صحرا کا سفر کرتا تھا اور مجاہدہ نفس میں مصروف تھا، عبادت الہی میں مصروف تھا۔ اچانک دریا کے کنارے اسے ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا۔ اس نوجوان کو بھوک نے ستایا تھا، سیب اٹھایا اور اٹھا کر کھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ یہ سیب جو ہے یہ تو کسی کا مال ہے، کسی کی ملکیت ہوگا، بغیر اجازت میں نے کھا لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سیب کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جاؤں۔ خوف خدا تھا اس کے دل میں۔ تلاش کرتے کرتے دریا کے کنارے چلتے 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 ایک باغ میں پہنچا، دیکھا وہاں سیب کے درخت تھے، سمجھ گیا کہ اسی باغ کے درخت سے سیب گرا ہوگا، دریا میں گرا ہوگا اور دور کسی علاقے میں میں نے سیب کو کھایا ہے۔ باغ کے مالک کے پاس پہنچے۔ جو باغ کے مالک تھے نا بڑی کمال کی ہستی تھے، اللہ والے تھے۔ یہ گئے ان کے پاس اور جا کر کہا کہ حضور میں آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھا لیا ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ جو باغ کے مالک تھے نا وہ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، بڑے زمانے کے ولی بھی تھے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ نوجوان اتنا خوف خدا والا، ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے اتنا سفر کر کے آیا۔ تو باغ کے مالک نے کہا ایسے تو معاف نہیں کروں گا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ بندہ بڑا کمال کا ہے، اس کو اور امتحان میں ڈالنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ تمہیں میری مزدوری کرنی ہوگی، باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی 12 سال تک۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ 12 سال ایک سیب کے لیے؟ لیکن نوجوان جانتا تھا کہ دنیا میں تو کسی کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے، آخرت میں تو مارے جائیں گے۔ کہ ٹھیک ہے حضرت۔ 12 سال محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، مالی بن کے کام کیا۔ آفٹر 12 ایئرز، 12 سال کے بعد کہا حضرت اب تو معاف کر دیں، کہ نہیں ایک اور بھی کام کرنا ہوگا۔ میری ایک بیٹی ہے، اس کے اندر 4 عیب ہیں، آنکھوں سے اندھی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ کے بغیر ہیں، تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی۔ ادھر بھی نوجوان بیٹھے ہیں، شادی کے خواب دیکھے ہوں گے، اور شادی کرنی ہے تو پہلا خواب یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت صحت مند عورت سے، لڑکی سے شادی ہو۔ اس نوجوان کو کہا جا رہا ہے کہ 4 عیب، گونگی، بہری، لنگڑی اور بغیر ہاتھ والی، ٹھوٹی۔ نوجوان کہتا ہے پھر تو معاف کر دیں گے۔ کہ پھر 2 سال یہیں رہنا پڑے گا؟ کہتا ٹھیک ہے، سیب کا حق تو معاف کر دیں گے۔ کہ پھر معاف کر دوں گا۔ شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے۔ یہ نوجوان اپنے جب حجرہ عروسی میں شادی کے کمرے میں جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ کہا تو یہ گیا تھا کہ اندھی، لنگڑی، لولی، بہری، مگر یہ تو آنکھ بھی سلامت، کان بھی سلامت، زبان بھی سلامت، پرفیکٹ، خوبصورت دوشیزہ۔ نوجوان کہتا ہے حضور لگتا ہے غلطی ہو گئی، آپ نے نکاح تو پڑھایا تھا، یہ تو اندر کوئی اور عورت ہے۔ کہا بیٹا یہی میری بیٹی ہے۔ اب وہ بزرگ مسکرائے کہ جب تم پہلی بار آئے تھے نا میرے پاس سیب کا حق بخشوانے، مجھے اسی وقت احساس تو ہو گیا تھا کہ تم بڑے نیک ہو، خوف خدا والے ہو۔ تمہارا ایک اور امتحان لیا، 12 سال تک تم اللہ کی رضا کے لیے میرے پاس کام کرتے رہے۔ جب میں نے جان لیا نا تو پھر میں نے تمہیں اپنی بیٹی سے رشتہ کروایا ہے۔ سنو میری بیٹی لنگڑی نہیں ہے، اس لیے لنگڑی کہا تھا کہ وہ بے پردہ کبھی اپنے گھر سے باہر چلی ہی نہیں ہے۔ اندھی نہیں ہے، اس لیے اندھی کہا تھا کہ اس کی آنکھوں نے کبھی حرام دیکھا ہی نہیں ہے۔ میری بچی جو ہے وہ بہری نہیں ہے، اس لیے بہری کہا تھا کہ حرام سنا نہیں ہے۔ بغیر ہاتھ والی نہیں، اپنے ہاتھوں سے کبھی اس نے حرام کام کیا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ سب باتیں کہی تھیں۔ بڑی نیک پارسا میری بیٹی ہے، تیرے جیسے ہی مجھے نیک نوجوان کی ضرورت تھی۔ جا زندگی گزار، اپنی زندگی کے حسین جو دن ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ گزارو۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے گا، عورت کتنی نیک ہے، حرام دیکھا نہیں ہے، حرام سنا نہیں ہے، حرام بولا نہیں ہے، پیر سے حرام جگہوں پر بے پردہ بار گئی نہیں ہے۔ اور لڑکا کیسا ہے جو ایک سیب کا حق بخشوانے اتنی محنت کر رہا ہے۔ دونوں نیک اور پارسا ملتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ان کے یہاں اولاد کون پیدا ہوتی ہے؟ کوئی اور نہیں، یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے والدین کا واقعہ ہے۔ ان کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایک ایسی ہستی کا وجود ہونا ہے کہ ماں باپ کیسے ہیں تو اولاد کیسی ہو رہی ہے، اور کیا شاندار اولاد ہے۔ غوث اعظم تو مادرزاد ولی ہے نا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کی والدہ کے آپ پیٹ میں تھے نا، ماں کو چھینک آتی تھی
ماں الحمدللہ کہتی تھی، غوث پاک پیٹ سے ہی یرحمک اللہ کی آواز لگایا کرتے تھے۔ جب 5 سال کے ہوئے غوث پاک تو مدرسے گئے، قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد بغیر قاری صاحب کے پڑھائے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا، الف لام میم سے پہلا پارا، سیقول سے دوسرا، تلک الرسل سے تیسرا، لن تنالوا سے چوتھا، پڑھتے 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 زبانی 18 پارے سنا دیے۔ فرسٹ ڈے ان مدرسہ، پہلا دن مدرسے میں، 5 سال کی عمر ہے۔ قاری صاحب حیران کہ بیٹا اور پڑھو، کہ اتنے یاد ہیں؟ کہ بیٹا کدھر یاد کیے تھے؟ کہتے جب ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں کو 18 پارے یاد تھے، ماں قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے۔ غوث پاک کی زندگی کی باتیں تو بعد میں کریں گے، ابھی تو ذرا پیدائش اور بچپن کی بات کر لیں۔ اس واقعے سے جو مجھے میسج دینا ہے، اس واقعے سے جو میں نے آپ کو بات بتانی ہے، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ غوث پاک کے نانا جان ہیں۔ غوث پاک کے والد صاحب کا نام تھا ابو صالح، جن کی شادی کروائی حضرت عبداللہ صومعی نے اپنی بیٹی سے۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ اس نوجوان میں کیا دیکھا تھا؟ کتنے پیسے کماتا ہے، کون سے خاندان سے ہے؟ نہیں، یہ دیکھا تھا یہ اللہ والا ہے، یہ خوف خدا والا ہے، یہ رب کو راضی کرے گا، رب اس کو اور میری بچی کو بھی راضی کر دے گا۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں رشتہ کرتے وقت؟ لڑکا کیسا ہے، پیسہ کتنا ہے، خاندان کون سا ہے، کوئی بری عادت تو نہیں؟ اچھا ہمارے نزدیک بری عادت پتہ کیا ہے؟ جو دنیا والوں کے نزدیک بری ہے، شراب تو نہیں پیتا، نشہ تو نہیں کرتا، ہیروئنچی تو نہیں ہے، جواری تو نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بھی گناہ ہے، میں نہیں کہتا یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی بالکل چیک کرنا چاہیے، مگر نماز نہ پڑھنا یہ بھی تو گناہ ہے، یہ بھی تو عیب ہے، اور یہ تو سب سے بڑا عیب ہے۔ مگر کون چیک کرتا ہے کہ لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ یہ ضرور چیک کرتے ہیں کتنا کماتا ہے، یہ چیک کرتے ہیں کہاں سے کماتا ہے، حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے، یہ کون دیکھتا ہے؟ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ خاندان کیسا ہے، کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ عقیدہ کیسا ہے، اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کی محبت کتنی ہے اس کے دل میں۔ بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں ہم لوگ کہ بعض اوقات اپنی بچی کا جب نکاح کرنے جاتے ہیں نا تو لڑکے کے مال، لڑکے کا خاندان دکھتا کیسا ہے، 2-4 باتیں معلوم کی اور بچی دے دی، یہ نہ دیکھا کہ کماتا تو اچھا ہے، مگر یہ نہ دیکھا حرام کماتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، رشوت کا کام کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اگر جو حرام سے گوشت پلتا ہے نا، احادیث کا مضمون ہے کہ جو جسم حرام سے پرورش پاتا ہے وہ آگ میں جل جانے کے قابل ہے۔ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم اپنی بچیوں کو دیتے وقت سوچتے ہی نہیں کہ حلال کمانے والے کے گھر میں دے رہے، حرام کمانے والے کے گھر میں دے رہے۔ خدا را ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز چیک کریں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے۔ آپ نے اپنی بچی کو اولیاء کرام کی محبت، سرکار کی محبت، اہل بیت کی محبت سکھائی، پردہ کرنا سکھایا، اور رشتہ وہاں کیا کہ جہاں جا کر پردہ بھی اتر گیا، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ میلاد نہ منایا کرو، یا رسول اللہ نہ کہا کرو، اولیاء کرام کی بات نہ کیا کرو۔ کتنا بڑا ظلم کیا آپ نے، پتا ہے آپ کو آنے والی نسلوں کا ایمان کا کیا ہوگا؟ چند روپے دیکھ کر، چند گاڑیاں دیکھ کر، آپ نے خاندان دیکھ کر کدھر رشتہ کیا؟ بالکل اسی طرح جو مجھے نوجوان سن رہے ہیں، جو والدین سن رہے ہیں، اپنے لڑکے کے لیے جب بچی ڈھونڈنے جاتے ہو، لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہو تو کیا دیکھتے ہو؟ بس خوبصورت ہونی چاہیے، جہیز کتنا لائے گی، بس یہ نہ دیکھا کہ نیک نمازی ہے کہ نہیں، یہ نہ دیکھا اس کا عقیدہ کیا ہے۔ غوث پاک کی والدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی اور بچہ پیٹ میں تھا تو قرآن پڑھتی تھی، اللہ نے اس کا اثر بچے کو عطا فرمایا۔ اور آج مائیں بچے پیٹ میں ہوتے ہیں اور فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ پہلے ہماری مائیں بچے کو لوری سناتے ہوئے یا تو قرآن سناتی تھی یا نعت سناتی تھی، اور آج میوزیکل کھلونے دے کر بچوں کو سلایا جاتا ہے۔ تھوڑا بچہ بڑا ہو تو موبائل پکڑا دو، جان چھڑاؤ۔ ایک میں بڑا عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی اس پر ابھی سے اس کی ہونے والی اولاد کا ایک حق ہے۔ جی ہاں، آپ کہیں گے ابھی شادی نہیں ہوئی اولاد کا حق آ گیا؟ جی، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ تم پر حق یہ ہے کہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرو، کیونکہ ماں ہی پہلی درس گاہ ہوتی ہے،
माँ ही बच्चे के लिए पहला स्कूल होती है। अगर माँ अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाली, अहले बैत सहाबा और बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाली, कुरान और हदीस पर अमल करने वाली, बापर्दा तिलावत कुरान करने वाली होगी, आपकी इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें नेक बन जाएंगी। लेकिन अगर फकत खूबसूरती देखकर, फकत माल देखकर आपने शादी कर ली और उसके बाद घर में बेहयाई है, बेनमाजी है, अकीदा दुरुस्त नहीं है, आप कितना बच्चों को वक्त देंगे, नस्लों की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। हदीस पाक सुनाता हूं, आका फरमाते किसी औरत से निकाह करने के लिए 4 चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। नंबर 1 उसका माल, नंबर 2 उसका नसब खानदान, नंबर 3 हुस्नो जमाल और नंबर 4 दीन। आका फरमाते तुम्हारा हाथ खाक आलूद हो, तुम दीनदार औरत के हुसूल की कोशिश करो। सबसे पहले दीनदारी देखे। तो गौसे पाक रदी अल्लाह तआला के इस पैदाइश से पहले वाकये में कितना बड़ा दर्स है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों और बच्चियों की शादियों में पहले इन चीजों को देखें। दूसरी बात सीखने को क्या मिली? एक सेब का हक बख्शवाने के लिए इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत। इधर तो यार लोगों की जमीन हड़प कर जाते हैं, पैसे खा जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं, जाओ जो करना है कर लो, इतने कर्रो फर में आ जाते हैं कि कहते हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बात याद रखना, आज ठीक है तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जिस दिन मजलूम ने हाथ उठा लिया ना अल्लाह की बारगाह में, उसकी दुआ डायरेक्ट अर्श पे जाती है। मजलूम के साथ रब होता है। पंजाबी में एक जुमला कहते हैं, ताकतवर से ना डरो, माड़े आदमी से डरो। कहते मजबूत आदमी से नहीं, कमजोर से ज्यादा डरो, क्योंकि मजबूत आदमी तुम्हारी दुनिया खराब कर देगा, कमजोर ने हाथ उठाए ना तो तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर देगा। अल्लाह की रहमत उसके साथ होती है। तो हमें कमजोरों के साथ ये नहीं समझना मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बल्कि मैं आपको एक मशवरा देता हूं। कभी आपको फील हो ना कि यार चलती जिंदगी खराब हो रही है, फैमिली में गड़बड़ हो रही है, सेहत में भी गड़बड़ हो रही है, काम बिगड़ रहे हैं, सब ठीक था, एवरीथिंग गोइंग वेरी गुड, और अचानक कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, तो चेक कर लो किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी की हाय तो नहीं ले ली। हाँ, जालिम बर्बाद होता है। और गौसे पाक रदी अल्लाह तआला के वालिद साहब का ये अमल मुझे और आपको सिखा रहा है कि हम लोगों के हक पूरे अदा करें, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें। ठीक है, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, सदका, खैरात बहुत अच्छे काम है, मगर ये सारे हुकूकुल्लाह है। मैं जानूं, मेरा रब जाने। अगर कोई बंदा सारी जिंदगी नमाज ना पढ़े, सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह कबूल फरमा ले, उसके नमाज ना पढ़ने के सारे गुनाह माफ कर दे, ठीक है, उसको कज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी बंदे का हक दबाया है ना, किसी का दिल दुखाया है, किसी का माल ले लिया है, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा रब भी माफ नहीं करेगा। तो हुकूकुल इबाद के मामलात को जरा और ख्याल रखिए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की सीरत के बहुत सारे वाकयात हैं, करामतें तो बड़ी हम सुनते हैं। गौस पाक की सीरत में पता क्या आता है? गौस पाक वलियों के सरदार हैं, मगर इसके बावजूद इबादतों का हाल यह है कि आपने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, 15 साल तक रोजाना कुरान पाक एक खत्म किया रात में। गौसे पाक इतनी इबादत करते थे, कई नवाफिल, सारी रात दुआएं, गिरगिराना अल्लाह की हुजूर, दुआएं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, गौस पाक के चाहने वाले बैठे हैं, 11वीं मनाते हैं, लंगर खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर ए 11वीं मनाने वालों, गौस पाक 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़े और कादरी कहलाने वाला ना इशा पढ़े ना फजर पढ़े। गौस पाक 15 साल तक रोजाना कुरान पढ़े, पूरा कुरान पढ़े, और गौस पाक का मुरीद कहलाने वाले को कुरान पढ़ना ही ना आता हो। बताओ ना, ये कैसी गौस पाक की मुरगुलामी है, ये कैसी औलिया किराम से मोहब्बत है? सिर्फ नारे लगाएंगे, सिर्फ न्याज़े खाएंगे। हम न्याजी बाद में हैं, नमाजी पहले हैं। नमाज पहला फर्ज है, और वाकई अगर फैजान औलिया चाहते हो ना तो सीरत गौसे आजम से सीख कर जाना है। आज ये नियत करके जाना है कि कुछ भी हो जाए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। हम इंशाअल्लाह रोजाना तिलावत कुरान करेंगे, और तिलावत कुरान सीख कर करें ना, सही तलफ्फुज़ से पढ़ना नहीं आता। दावत इस्लामी ने जगह जगह मदरसे बनाए, बच्चों के अलग बनाए, बड़ों के अलग बनाए, बहनों के अलग बनाए। बच्चियों को भेजे मदरसों में, खुद जाएं, बच्चे जाएं, कुरान सही पढ़ेंगे तो कुरान की बरकत मिलेगी ना। और फिर कमाल की बात देखो गौस पाक की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि इतनी इबादतें, इतना बड़ा मर्तबा, लोगों के काम आपसे सीधे होते थे, आप दुआ करते थे, उनका मसला हल हो जाता था। लेकिन इसके बावजूद खौफ खुदा का आलम क्या था कि एक बार मक्का पाक में लोग तवाफ कर रहे थे, देखा कि एक शख्स गिलाफे काबा को पकड़कर ज़ारो कितार रो रहा है और दुआ कर रहा है,
یا اللہ اگر میرے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہیں اور تو مجھ سے ناراض ہے تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، اے اللہ مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھانا۔ لوگ حیران ہو گئے یہ کیسا بندہ ہے جو قیامت کے دن اندھا اٹھنے کی بات کر رہا ہے۔ کہا اے شیخ یہ کیسی دعا کر رہے ہو؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہوا نا، میرے گناہ زیادہ ہوئے تو میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، اللہ کے نیک لوگ بھی تو ہوں گے نا قیامت کے دن، اس لیے میں نابینا اٹھنے کی دعا کر رہا ہوں۔ کہا اے شیخ اپنا نام تو بتائیے۔ کہتے میرا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ دعا کرنے والے کوئی اور نہیں، ہمارے غوث اعظم تھے۔ اتنا خوف، اتنی اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری، اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا خوف خدا، اور ہم ہیں کہ گناہ ہی گناہ ہے، مگر پھر بھی شرمندگی نہیں ہے، پھر بھی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، پھر بھی شرم نہیں آتی کہ ہمارا بنے گا کیا۔ ہمارے یہاں تو کوئی ایک حج کر لے، عمرہ کر لے، تھوڑی سی نمازیں پڑھ لے، تھوڑا صدقہ خیرات کر دے، لگتا ہے جنت کا ٹکٹ لے لیا ہے، ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والے رات رات بھر رویا کرتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کو فکر ایمان کیسا تھا؟ ہمیں ایمان کی سلامتی کی فکر ہے، ہمیں باہر موٹر سائیکل کھڑی ہے اس کی فکر ضرور ہوگی، جیب میں اچھا والا موبائل ہوگا تو بار بار جیب میں ہاتھ لگاتے ہوگے کہ یار ہے نا خیر سے تو نکل تو نہیں گیا، مہنگا ہے یار پیسے لگائیں۔ جتنی قیمتی چیز تمہیں اتنی فکر ہے۔ سچ بتاؤ مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے نا، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کس کو فکر ہے؟ کتنی دعائیں کرتے ہو ایمان کے لیے؟ کبھی کسی عالم دین کے پاس جا کر پوچھا کہ حضرت وہ کون سے اعمال ہیں جس سے ایمان چلا جائے گا، بتائیے تو صحیح۔ کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی سیرت پڑھیں، وہ لرزتے تھے، کانپتے تھے، ایمان پر خاتمے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے، نبی پاک دعا فرماتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ سچ بتاؤ اللہ کے حبیب یہ دعا کر رہے ہیں جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے۔ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے ہے کہ دعا کیا کرو اللہ سے، اپنے ایمان کی فکر کیا کرو۔ اچھا کچھ لوگ تو شاید یہ سمجھتے ہیں یار مسلمان ہے تو اب ایمان کدھر جائے گا، ہمارے پاس ہی رہے گا۔ یہ بھول ہے ہماری۔ آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اللہ کی رحمت سے بہت تیزی سے لوگ دنیا بھر میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا، تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ جب غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے تو معاذ اللہ کوئی مسلمان بھی ایمان سے خارج ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے بہت سارے طریقے، معاذ اللہ کفریہ کلمات بول کر۔ آج کل فکر ہی نہیں، اچھا علم ہوگا تو بچیں گے نا، جو منہ میں آتا ہے بول رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کامیڈین ہوتے ہیں، گانے والے ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے لطیفے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے چٹکلے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جس میں کبھی معاذ اللہ جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق، فرشتوں کا مذاق ہے اتنا، اور لوگ اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، کہکے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے گانے بنا دیے جس میں معاذ اللہ کفریہ کلمات ڈال دیے، لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا، گا رہے ہوتے ہیں۔ اتنا سستا مت کر دو اپنے ایمان کو، فکر کرو اپنے ایمان کی۔ اور پھر ایک اور سبب جس سے ایمان چھن جاتا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ کہ جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے نا تو علماء فرماتے ہیں کہ مرتے وقت شیطان اس کو اس بات پر راضی کر لیتا ہے، اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ تو گناہ سے بچنا ہے، نیک ماحول کو اپنانا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کی سیرت کے 3 سے 4 پہلو میں نے بیان کیے، وہ لے جاؤ۔ پہلا، اپنے بچوں کی اور اپنی شادی کے وقت یہ خیال رکھو کہ کہاں رشتہ کر رہے ہو، دینداری کو دیکھیں۔ دوسرا، لوگوں کے حقوق پامال نہ کریں، حقوق العباد کی فکر کریں۔ تیسرا، غوث پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزانہ قرآن پاک پڑھیں۔ چوتھا، پابندی سے نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اور 5ویں بات ہم نے آخر میں یہ سنی کہ اللہ کے خوف سے لرزنا ہے، ڈرنا ہے، اور ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی بھی جاتی ہیں، بتائی بھی جاتی ہیں، یاد بھی دلائی جاتی ہے، ریمائنڈ کروایا جاتا ہے۔ تو آج نیت کر لو انشاءاللہ جیسے آئے ہیں ویسے نہیں جائیں گے، اب بدل کے جائیں گے انشاءاللہ، اچھے بن کے جائیں گے، اللہ کے نیک بندے بنیں گے۔ اور یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے، لیکن پتہ اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا۔ ہم نیتیں کر لیتے ہیں مگر صحبتیں نہیں بدلتے، دوستیاں نہیں بدلتے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، بیٹھتے بے نمازیوں کے ساتھ ہیں، وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، بھائی خیر تو ہے مولوی بن گیا ہے،
جمعہ پڑھتا تھا ٹھیک تھے، اب روز نماز کیوں شروع کر دی؟ اب جب دوست مذاق اڑاتے ہیں پھر نماز بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر نیک نہیں بن سکیں گے، ہمیں صحبت بدلنی ہوگی، دوست بدلنے ہوں گے۔ ایک سوال کروں آپ سے، روایتوں کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ بتائیے کوئی ایک دوست ایسا ہے آپ کے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے؟ ہم نے تو ایسے دوست بنائے ہیں جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، غلط کام یاد آتے ہیں۔ ایسے دوست نہیں ہونے چاہیے۔ دوست وہ ہو کہ جو دنیا میں غلط کام کروں تو بھی مجھے بچائے غلط کاموں سے، اور مر جاؤں تو مرنے کے بعد ایصال ثواب بھی کرے۔ تو ایسے دوست آپ کو ملیں گے دعوت اسلامی کے ماحول میں۔ مدنی قافلوں میں سفر کریں، اجتماعات میں شرکت کریں، جیسے میں نے کہا قرآن پڑھنے پڑھانے والے بن جائیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو آج کی اس مبارک رات کی برکتیں عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں نیکیوں بھری تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر